السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے صحت، مال اور اولاد کی نعمتیں لے کر کتنا عرصہ آزمایا، اور آپ علیہ السلام کس طرح اس آزمائش میں صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے رہے، اور آپ علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام سے اس آزمائش کو دور فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی وفادار بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کیوں اٹھائی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قسم پورا کرنے کے لیے کیا تدبیر بتائی تھی۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات اور حضرت ایوب علیہ السلام کا مکمل قصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانہ کے درمیان ہے۔ آپ علیہ السلام کا شمار بھی ان مشہور انبیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے تکالیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال، دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نواز کر آزمایا۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ آپ علیہ السلام انتہائی نیک، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور بڑے صابر شاکر بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ چونکہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا، ان نعمتوں کی ملنے پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مصائب میں مبتلا کر آزمایا۔ آپ علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی، اولاد بھی ادھر ادھر یا فوت ہو گئی، اور خود بھی شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شکوہ شکایت نہیں کی۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، اور آپ علیہ السلام کی وفادار تابعدار بیوی اجرت پر دوسروں کے کام کر کے آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام کی ضروریات پوری فرماتی۔ اسی آزمائش میں 18 سال گزر گئی۔ ترمذی شریف میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ سخت سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر آتی ہے، پھر لوگوں میں سب سے زیادہ نیک لوگوں پر آتی ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں اتنا تو بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی کہ وہ مرض کس قسم کا تھا۔ احادیث میں بھی کوئی تفصیل عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، البتہ بعض آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے جن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک گھوڑے پر ڈال دیا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں مال و دولت اور شاندار مکانات اور سواریاں، اولاد اور بہت کچھ عطا فرمایا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا۔ یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور بدن میں بھی ایسے سخت بیماری لگ گئی جیسے جزام ہوتا ہے۔ زبان اور دل کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ اس بیماری سے نہ بچا۔ وہ اس حالت میں زبان اور دل کو اللہ رب العالمین کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑا کچرا ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا، صرف ان کی بیوی ان کی خبر گیری کرتی تھی، جو یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی۔ پیارے دوستو، اس تفصیل کے علاوہ دیگر بعض مفسرین نے بھی لمبے چوڑے قصے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق بیان کیے ہیں، لیکن ان قصوں میں چونکہ ایسی بیماریوں کا ذکر ہے کہ جو نفرت پیدا کرنے والے ہیں، کہ مثلا آپ علیہ السلام کی جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے،
اور آپ علیہ السلام کو لوگوں نے گن کی وجہ سے ایک کوڑے پر ڈال دیا تھا، لیکن محققین مفسرین پر اللہ تعالیٰ کے کروڑوں رحمتیں ہو، انہوں نے ان آثار کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہے اور انبیاء علیہم السلام کی شان کی مناسب نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگ گن کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر آنے والے مصائب اور ان پر صبر ضرب المثل بن گئے۔ آخر کار جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حضور صحت کے لیے دعا مانگی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کر ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف دہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ صاد میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ ترجمہ: میرا رب شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنی صحت اور مصائب دور کرنے کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہے وہی اپنے پاؤں کو زمین پر مارے، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا جس سے آپ غسل کرے، بیرونی سب بیماریاں دور ہو جائے گی، اور اسی چشمہ کے پانی کو پیے، اندرونی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صحت کاملہ عطا فرمائی، جیسا کہ سورہ صاد میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ترجمہ: ہم نے انہیں کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی نہیں کی اور مصائب اور بیماری پر بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کی تمام مصائب دور فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو خاندان اور مال و دولت سے بھی نوازا۔ تفسیر قرطبی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آزمائش کے زمانے میں یہ سب مر گئے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عافیت دی تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کی اہلیہ سے نئی اولاد میں اتنی ہی اور پیدا ہو گئی، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ ترجمہ: اور انہیں نہ صرف ان کے اہل و عیال دیے بلکہ ان کے ساتھ اپنی خاص مہربانی سے ایسی ہی اور بھی عطا فرمائی تاکہ یہ واقعہ ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام صحت ملنے کے بعد ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، اتنے میں سونے کی ٹڈیوں کا ایک جنڈ آپ علیہ السلام پر آ گرا۔ آپ علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کو موٹیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس دولت سے مستغنی بے نیاز نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں اے میرے رب، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آپ علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی۔ آپ علیہ السلام کی وہ بیوی آپ علیہ السلام کی صحت کی شدید خواہش مند تھی اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھی۔
شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان شفا کا ایک شرکی عمل بتایا۔ وہ شرکی عمل کیا تھا، اس میں مشہور یہ ہے کہ شیطان نے طبیب کی شکل میں کہا کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کا علاج کروں گا اور تم سے کچھ معاوضہ نہیں لوں گا، لیکن تم نے یہ کہنا ہے کہ یہ شفا تو نے دی ہے۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو وہ عمل بتایا، جس پر آپ علیہ السلام غصہ ہوئے اور کہا کہ وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی، اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ مجھے اگر اللہ تبارک و تعالی نے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنا چاہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک ایسا راستہ بتایا جس میں آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے 100 تنکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی، چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بڑی متقی، پرہیزگار اور اللہ تعالی کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا راستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ ترجمہ: اپنے ہاتھ میں تنکو کی ایک مٹھی جھاڑو لے کر اس سے اپنی بیوی کو مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔